یہ انہی میٹنگوں کا تسلسل ہے جو کچھ عرصے سے ہماری آپس میں ہو رہی ہیں. ایک بندہ ہے جو انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. اس وقت ہم پاکستان کے سب دوستوں کے لیے بہت زیادہ عزت و احترام ہے. کوئی ہماری ذاتی دشمنی کی بات تو ہے نہیں، لیکن ہم ساتھ بھی رہے ہیں، پھر پولیٹیکل ہمارے یہاں ڈفرینسز بھی رہے ہیں. وہ جو ایک تفریق ہے، وہ جو کچھ لوگوں کو موقع ملتا ہے انتشار پھیلانے کا، کہ اس کو انتشار پھیلانے نہ دیا جائے. گھر آئے ہوئے لوگوں کو جو ہے بالکل تمام عزت اور اکرام ان کا جو ہونا چاہیے وہ اس کو محضور خاطر رکھیں. میں سمجھتا ہوں کراچی والوں کی فتح ہے اور اس میں ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ انہوں نے اس والی بات کو پہلے انڈرسٹینڈ کر لیا تھا جبھی تو 10-1 کے وڈرال کا لیٹر لکھا تھا. بھائی نے کہا جو انہوں نے بات تمہید باندھی تھی وہ اس لیے باندھی تھی کہ لگائی بجائی نہ کریں. ڈیفینیٹلی ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے لوگوں کو روڈ پر لے کر جا کر بیٹھنے کا. متحدہ قومی ملک پاکستان کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے وقت جو کہ ناصر شاہ صاحب کی سربراہی میں ہمارے دوست سارے آئے ہیں یہاں پہ مرکز پہ، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہماری جو گفتگو آپ سنتے رہے ہیں، جو باتیں سنتے رہے ہیں بند کمروں میں بھی ہماری اسی حوالے سے تمام ہمارے جو موقف ہے اس حوالے سے بات ہوئی ہے. تو جو اس کا آؤٹ کم ہے، میں مزید اپنی بات کرنے کے بجائے میں چاہوں گا کہ ناصر شاہ صاحب جو اس باتوں کو ایکسپلین کر دیں. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم جی. یہ انہی میٹنگوں کا تسلسل ہے جو کچھ عرصے سے ہماری آپس میں ہو رہی ہیں، اور جو موقف ہے ایم کیو ایم پاکستان کا کہ جو یو سیز کو بڑھایا جائے، جس کے لیے ہم نے 10-1 کا ایک لیٹر بھی لکھا تھا الیکشن ہونے سے پہلے، بلدیاتی انتخابات سے پہلے الیکشن کمیشن کو، اور جس پر عمل نہیں ہوا. لیکن الیکشن ہوئے، پھر ہم نے تو بہت کوشش کی کہ ایم کیو ایم پاکستان اس میں حصہ لے، لیکن ان کا جمہوری حق ہے، انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا وہ ان کی مرضی تھی. تو اسی پہ جو یو سیز ہیں جن کو بڑھانا ہے، اس کے لیے آج بھی مشاورت ہوئی، اور اس کے لیے ہم ان علاقوں میں جہاں پہ 52 یا 56 نمبرز کی بات ہو رہی ہے، تو ان کو ضرور ہم کنسیڈر بھی کر رہے ہیں. بلکہ جیسے ابھی سینسز بھی ہوں گے، مزید زیادہ یو سیز بڑھیں گی، لیکن فی الحال جو انہوں نے کہی ہیں ان پہ جو ہے وہ لیٹر لکھ دیا جائے گا. آپ کی کوئی اچھا صاحب، یہ جو بات چیت آپ کی ایم کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ صرف اسی بلدیاتی حوالے سے ہو رہی ہے، یا وفاق میں جو پیپلز پارٹی جو ذرائع کے مطابق فیصلہ آیا ہے کہ بائی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، اس میں وہ بھی بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں، ہماری میٹنگ کا جو اصل موضوع تو یہی ہے یو سیز والا، کہ جو 10-1 کا لیٹر ہم نے لکھا تھا جس پر عمل نہیں ہوا، اسی کے تسلسل میں یہ بات تھی. لیکن ظاہر ہے دیگر ایشوز پر بھی بات ہوتی ہے. تو دیکھیں، وہ فیصلہ ابھی سی ای سی میں جائے گا ہماری طرف سے، تو ایسا تو نہیں ہے. باقی تو ہمارے لوگوں نے نامینیشنز بھرے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں، جہاں جہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی حصہ لے رہی ہے. اسی طرح ایم کیو ایم نے بھی یہاں پہ اپنے نامینیشن بھرے ہوئے ہیں. اب یہ ایک بات سامنے ضرور آئی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک فرد واحد نے جو انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہوئی ہے، کہ جب اس کا دل چاہتا ہے وہ اسمبلیوں میں آنے کی کوشش کرتا ہے، جب چاہتا ہے استعفے دے دیتا ہے، اسمبلی کو تحلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح نیشنل اسمبلی کی بھی کوشش کی تھی خان صاحب نے، لیکن پھر وہ انڈو ہوا. اور اسی طرح اب وہ جس طرح پنجاب کی اسمبلی تحلیل کر دی، کے پی کی تحلیل کر دی، پھر آئے دن نئی کوئی نہ کوئی شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. اب تو آپ نے دیکھا وہ جو ایک بڑی عالمی سازش تھی، اور جو امریکن کا وہ پرچہ لہرایا کرتے تھے، اب کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس سے بھی انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے. تو یہ ایک بندہ ہے جو انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. اس وقت ملک کے حالات آپ دیکھیں بہت کروشل حالات ہیں، مہنگائی ہے، سب لوگ اس میں پس رہے ہیں، اور یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اس کی ذمہ داری بھی اسی نااہل وفاقی پی ٹی آئی کی حکومت پر ہے، جس نے جو ایگریمنٹ کیے آئی ایم ایف کے ساتھ، یا جس طرح کے انہوں نے اس وقت اسٹیپس لیے، اسی کا آج ہم سب جو ہے بھگت رہے ہیں. اور پھر آج بھی وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں
کچھ مہینوں کے الیکشنز ہیں, دیگر چیزیں ہیں, اور بہت سارے ایشوز ہیں. تو اس فرد واحد کی وجہ سے جو ایک بات پی ڈی ایم کی طرف سے آئی ہے کہ کیوں نہ اس طرح کے الیکشن سے سب دور رہیں, تو یہ بات ہے انڈر کنسیڈریشن ہے. جی شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ ایم کیو ایم کا یہ بتائیے گا کہ ایم کیو ایم کو ایک طویل عرصے سے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت سے تحفظات ہیں, کبھی حلقہ بندیاں ہیں, کبھی 140A ہے, کبھی لا اینڈ آرڈر ہے, تو آخر کیا وجوہات ہیں کہ ونس فار آل پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ایم کیو ایم کے تحفظات دور نہیں کر دیتی؟ دیکھیں, ایم کیو ایم پاکستان کے سب دوستوں کے لیے بہت زیادہ عزت و احترام ہے, اور پولیٹیکل ایشوز ہوتے رہتے ہیں اور اس طرح کی بات رہتی ہے, اختلافات بھی ہوتے ہیں جمہوری طور پر. کوئی ہماری ذاتی دشمنی کی بات تو ہے نہیں, لیکن ہم ساتھ بھی رہے ہیں, پھر پولیٹیکل ہمارے یہاں ڈفرینسز بھی رہے ہیں. پوری کوشش کی جا رہی ہے, اور ہماری قیادت کی طرف سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے کہ آپس میں بیٹھنا اور آگے چلنا ہے, کہ وہ جو ایک تفریق ہے, وہ جو کچھ لوگوں کو موقع ملتا ہے انتشار پھیلانے کا, کہ اس کو انتشار پھیلانے نہ دیا جائے, اور یہ جو ایک عام لفظوں میں جس کو شہری اور دیہی تفریق کہتے ہیں وہ ختم ہو, اور ہم سب آپس میں. شاہ صاحب یہ آپ نے بتا دیا. یہ بتائیے کہ پی کے شہانی سے شروع ہوئی ہے ایم کیو ایم کی کہانی, اور وہ کہانی آج تک ویسے ہی ہے. جو بھی اتحاد آپ کا ہوا ہے, انہوں نے آپ کے وزیر اعظم بنوائے, لیکن ہر دفعہ آپ نے ان کو دھوکہ دیا, اور آج بھی مصطفیٰ کمال یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے وزراء سے محفوظ رہیں پیپلز پارٹی کے سربراہ. تو شاہ صاحب یہ کب جو معاملات بہتر ہوں گے, اور اختیارات آپ جو ہے دینے کو تیار نہیں. یہ سعید غنی صاحب کھڑے ہیں, انہوں نے حلقہ بندیاں کروائی ہیں, تو یہ منسٹر ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سندھ کے دشمن ہے کیا منسٹر؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو حلقہ بندیاں ہیں یہ پیورلی الیکشن کمیشن کا ڈومین ہے. ہم یہ ضرور اس وقت ہماری جو سوچ تھی کہ نئی یو سیز کی بجائے انہی یو سیز پر حلقہ بندیاں ہوں, لیکن وہ لکھ کے ہم نے الیکشن کمیشن کو دی تھی. سعید بھائی نے کوئی نقشے نہیں کھینچے, نہ ہی کوئی حلقہ بندیاں جا کے انہوں نے وہاں پہ دیواریں لگائی ہیں. یہ الیکشن کمیشن نے بنائی ہیں, لیکن اس میں جب ایم کیو ایم کی طرف سے اعتراضات آئے اور جب ہمارے آپس میں میٹنگز ہوئیں, تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے الیکشن کمیشن کو ہی لکھا کہ اس میں کچھ ایشوز ہیں, ان پر آپ نظر ثانی کریں. جو 10-1 کا ہم نے لیٹر لکھا تھا اسی کو. باقی ہم ساتھ ہیں, ہمارے وزراء ہوں, ہمارے کارکن ہوں, سب بہتری چاہتے ہیں, اور اگر ہم لوگ ساتھ ہیں تو یہ ملک کے لیے بھی بہت بہتر. اچھا شاہ صاحب یہ بتا دیں, شاہ صاحب ایک چیز میں ایڈ کر دوں, صرف ایک چیز ایڈ کر دوں, اس میں ایک منٹ ایڈ کر دوں. دیکھیں, یہ جو ناصر بھائی نے جو پہلے ایک تو ہمارے مہمان ہیں یہاں پہ, ہماری روایت ہے کہ جو ہے وہ ہم بالکل گھر آئے ہوئے لوگوں کو جو ہے بالکل تمام عزت اور اکرام ان کا جو ہونا چاہیے وہ اس کو محضور حاضر رکھیں. ہماری اس لیے جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ جو ہے وہ پلیز ہماری اس میں مدد کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا موقف تھا 10-1 جو وڈرا کیا تھا حکومت سندھ نے, اور اس 10-1 کا لیٹر اگر نہیں ہوتا تو ہم الیکشن میں چلے جاتے. چونکہ 10-1 کا لیٹر ایشو ہو چکا تھا, اور اس 10-1 کے لیٹر کے ایشو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ یہ مان رہی ہے کہ ہاں حلقہ بندیوں میں مسائل ہیں. ہم کہہ رہے ہیں 73-70, وہ کہہ رہے ہیں 53, تو ہم آپ ہولڈ کریں الیکشن, ہم اس کو صحیح کرتے ہیں. یہی مطلب ہے نا اس کا اگر مقصد نکالے تو یہی مقصد ہے. الیکشن کمیشن نے بات نہیں مانی, انہوں نے الیکشن کرا لیا. اگر ہم الیکشن میں چلے جاتے تو آج جو ہمارا موقف تھا, یہ موقف اسی دن ڈائی ڈاؤن ہو جاتا, کوئی بھی جیتتا. آج اگر پروونشل گورنمنٹ یہ بات مان رہی ہے الحمدللہ, اور اس پہ ایگری ہو رہا ہے سارا کچھ, اور یہ لیٹر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے, میں امید کرتا ہوں 24 گھنٹوں میں انشاءاللہ تعالیٰ نکل جائے گا لیٹر. بہت ساری بات ہو گئی, ناصر بھائی نے اپنی پہلی بات میں یہ والی بات کر دی کہ ایگری کر گئے, اس میں کوئی اور کچھ نہیں, ڈرافٹ ایکسچینج ہونا ہے اور اس کا. تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کراچی والوں کی فتح ہے, اور اس میں ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ انہوں نے اس والی بات کو پہلے انڈرسٹینڈ کر لیا تھا, جبھی تو 10-1 کی وڈرال کا لیٹر لکھا تھا, ورنہ یہ 10-1 کی وڈرال کا لیٹر نہیں لکھتے. تو اگر ہم الیکشن میں چلے جاتے تو ہمارا یہ کراچی کا یہ موقف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے, اور اس میں ان کا رول ہے
اور میں سمجھتا ہوں جو آخری چند پوائنٹ چند پرسنٹیج کی بات رہ گئی ہے کہ 1-2 پوائنٹ اور رہ گئے ہیں 100% رزلٹ اچیو کرنے کے لیے. وہ جب یہ نوٹیفیکیشن ایشو ہو جائے گا تو ایک کراچی کا کلیم جو ہے وہ آ جائے گا جس میں ان کو بھی فائدہ ہے اور ہمیں بھی فائدہ ہے اس والی بات میں. تو ہمارا یہ موقف جس کی وجہ سے ہم الیکشن میں نہیں گئے اور جس کی وجہ سے ہم نے الیکشن چھوڑا ہے اور جس کی وجہ سے ہم نے ساری بات جو لوگوں کے سامنے رکھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج اس موقف کی بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت بڑی جیت ہے اس حوالے سے. سعید غنی بھی یہاں موجود ہے, شاہ صاحب بھی, آپ بھی. 10A کے تحت اگر سندھ حکومت نے خط لکھ دیا تو اس کے تحت الیکشن نہیں ہو سکتا. یہ آپ کا موقف ہے الیکشن کا لگن ایک طرح سے اگر لیگلی کیا ہے اس پہ. سعید غنی صاحب سے یہی سوال جب جماعت اسلامی کے دفتر میں نے کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ 10A کے تحت خط لکھنا سندھ حکومت کا اختیار ہے اور 10B کے تحت اس خط کو مسترد کر دینا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. یہ ٹیکنیکل چیز سمجھا. دیکھیے دو باتیں میں اپنے ہماری جو چونکہ وکلا بھی ہیں اور میں تو اپنی بات نہیں کر رہا, ہمارے پاس ہم نے بھی ساری ایکسپرٹ سے ساری باتیں سنی ہیں اور ہر طرف کے ایکسپرٹ سے یہ بات سنی ہے. دیکھیے الیکشنز تو ہو گئے, 10-1 کے وڈرال کا جو ڈٹرمن کرنے کا جو بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یونین کاؤنسل کو ڈٹرمن کرنے کا اختیار وہ پیورلی پروونشل گورنمنٹ کا ہے, وہ اختیار اس میں کوئی کانٹیمنیشن نہیں ہے. چلے الیکشن کو ابھی ایک طرف رکھتے ہیں, کراچی کی حلقہ بندیاں صحیح ہیں نہیں ہے صحیح, یہ بات یہ بھی مان رہے ہیں ہم بھی مان رہے ہیں اور اس کو صحیح ہونی چاہیے, اس کا جو ہے وہ ادراک ہو گیا ہے. اب بقیہ رہ گئی بات کہ بھائی تیرے اب جب کل کو جو بھی نئے سینسز ہوتے ہیں اور بات تو اس کی گنتی پھر یہ ایڈیشنل 53 یونین کاؤنسلز کو ایڈ کر کے پھر گنی جائیں گی, نہ کہ یہ 53. اگر آج ہم 53 کم گن رہے ہیں یا 60 کم گن رہے ہیں تو کل بھی 60 کم رہ جائیں گی نا, آبادی بڑھنے کے بعد بھی 60 کم رہ جائیں گی. تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کراچی والوں کی جیت ہے جس موقف پہ ہم نے ان بھائیوں سے مہینوں مذاکرات کیے اور انہوں نے ایگری کیا اس والی بات کو. بھائی 3.5 سال کے بعد الیکشن ہو رہے تھے نا, 3 سال کے بعد, کوئی ٹائم پہ تو نہیں ہو رہے تھے. 30 دن اگر اور الیکشن کمیشن بات مان لیتا تو آج یہ 53 یونین کاؤنسل ایڈ ہو کر کراچی کو 53 یونین کاؤنسل پہ ایک نیا شہر بنتا ہے, ایک نیا شہر, اس کے اختیارات, اس کے وسائل, اس کی جو ہے وہ حق نمائندگی, یہ سب چیزیں کراچی والوں کو مل جاتی. چلے بھائی نہیں ہوا, لیکن اس موقف کو ماننا میں سمجھتا ہوں کراچی والوں کی بہت بڑی جیت ہے. وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. کم سے کم بلدیاتی الیکشن میں ان کو بھی آپ کے ساتھ بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا جب آپ وزیر اعظم میں ان کا ساتھ دیتے ہیں. اب پہلے بتا دیں, ساتھ تو دینا چاہیے. اب پہلے بتا دیں. دیکھیں ایک تو مصطفیٰ بھائی نے کہا جو انہوں نے بات تمہید باندھی تھی وہ اس لیے باندھی تھی کہ لگائی بجائی نہ کریں. دوسری بات جو ہے جو لیٹر کی بات ہوئی کہ جو سعید صاحب نے آپ سے کہا تھا وہ بھی صحیح تھا. جو ہمارا اختیار ہے وہ ہم نے لیٹر لکھ دیا. اب ظاہر ہے الیکشن کمیشن کا یہ اختیار تھا کہ وہ ہمیں مانے یا نہ مانے, اور ظاہر ہے انہوں نے نہیں مانا تبھی الیکشن ہوئے. تو یہ دونوں لیٹرز جو تھے وہ اپنی جگہ پہ ان کی ایک قانونی حیثیت ہے. کوئی اور کوشچن ہو آپ کا؟ شاہ صاحب یہ بتا دیں, MQM کی جانب سے ایک اور مطالبہ تھا الیکشن کالعدم قرار دینے کا, تو کیا MQM کے اس مطالبے بھی غور کر رہے ہیں؟ جی ہمارے ساتھ ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہوا. ویسے تو بات کی ہے MQM نے, لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی صحیح مطالبہ ہوگا. اب ایک الیکشن ہو چکے ہیں تو ان کو رہنے دیں, اور اب میئر جو ہے وہ آئے. اور اب جو اختیارات کی بات کی آپ نے, اختیارات تو 140A کے تحت ہم نے تمام دے دیے. سوال یہ تھا کہ کافی ٹائم سے MQM اور پیپلز پارٹی کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہم دیکھ رہے ہیں, کبھی آپ کی طرف سے کمپرومائز کیا جا رہا ہے, کبھی ان کی طرف سے. اب جو ضمنی انتخابات آگے آنے جا رہے ہیں تو پیپلز پارٹی MQM ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گی, یا 10-1 کے ساتھ ساتھ ضمنی انتخابات کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کوئی ریلیف دینے جا رہی ہے؟ دیکھیں جو الیکشن ہے وہ ہر کوئی اپنے مینیفیسٹو پہ لڑتا ہے, اپنی اپنی پولیٹیکل اور پارٹی پوزیشنز ہیں ہماری, اور الیکشن ظاہر ہے ہم ہر جگہ پہ لڑے ہیں. اور اگر MQM حصہ لیتی بلدیاتی انتخابات میں تو کیا آیا وہ ایک ون سائیڈڈ الیکشن ہوتا, یا MQM کے سامنے ہمارے لوگ نہ ہوتے یا ہمارے لوگوں کے سامنے MQM کے لوگ نہ ہوتے؟ ایسا نہیں ہے. یہ ہر کسی کا حق ہے, جمہوری حق ہے, اور وہ ہر کسی کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. جی بالکل, دھرنے کی کال تو اپنی جگہ ہے, اور چونکہ ابھی ایکسرسائز نیوی کی چل رہی تھی اس کی وجہ سے بہت سارے ڈیلیگیٹس آئے ہوئے تھے یہاں پر, اور گورنر ایک جو ہے وہ ریکویسٹ لے کر آئے تھے وفاقی حکومت کا, تو اس لیے ہم نے اس کو 14 تک کے لیے 14 تک کی ایکسرسائز کے لیے اس کو ہم نے جو ہے وہ اپہیلڈ کیا تھا اور اس کو روکا تھا.
اس کا اسکیجول ہے موجود، لیکن اس بیچ میں یہ ڈیولپمنٹ ہے جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے، تو ڈیفینیٹلی ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے لوگوں کو روڈ پر لے کر جا کر بیٹھنے کا. اصولی بات، اصولی موقع پہ ہم اپنے سارے جمہوری اپنے جو ہمارے رائٹس ہیں، ہمارے استحقاق ہے، ہم اس کو آزمائیں گے اور اس کو استعمال کریں گے. لیکن مجھے امید ہے کہ بات جو ہے وہ افہام و تفہیم سے اور بات چیت سے، چونکہ کوئی اللاجیکل بات نہیں کر رہے ہم، اور ہم وہی بات کر رہے ہیں جو بات مانی ہوئی باتیں ساری. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی ڈیڈ لاک شاید نہ آئے، اور یہ دونوں باتیں انشاءاللہ تعالیٰ گریجولی ہو جائیں گی. اور ورنہ تو نہیں تو فوارہ چوک دور نہیں ہے اور ہم بھی دور نہیں ہیں، بیٹھ جائیں گے جیسے. ملنے ملانا چاہیے لوگوں کو. میں آپ کو آنے پہ اعتراض ہے ہمارے؟ ملنا ملانا آپ کو ہمارے آنے پہ اعتراض ہے؟ نہیں. سندھ حکومت بہت بار جو ہے ایم کیو ایم کو آفر کر چکی ہے کابینہ کا حصہ بننے کی. اگر یہ آپ کے معاملہ حل ہو جاتے ہیں تو ایم کیو ایم سندھ نہیں، ایسی کوئی ڈسکشن نہیں. تھینک یو ویری مچ، شکریہ، تھینک یو. لیکن ہم ویلکم کرتے ہیں جب بھی آئیں. بھائی